بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کی تعریف، اقسام اور وعیدیں۔ زنا کہتے ہیں کسی بھی اجنبی، پڑوسی یا محرمات یا غیر محرمات کسی بھی عورت سے جسمانی تعلق قائم رکھنا، اس کو کہتے ہیں زنا۔ اور زنا مجازی بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسے اسباب جو زنا تک پہنچانے والے ہوں وہ بھی زنا میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بالکل صاف طور پر آیا کہ انسان آنکھ، کان اور زبان سے بھی زنا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان آنکھ سے غلط نظریے سے غیر محرم کو دیکھتا ہے اور غلط چیزیں دیکھتا ہے، غلط ویڈیوز دیکھتا ہے، تو یہ آنکھ کا زنا ہے، اس لیے اس کو روکے سب سے پہلے۔ کان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی باتیں سننا، کسی کی طرف جو ہے کان لگانا، تو یہ جو ہے کان کا زنا۔ اسی طریقے سے زبان کا زنا یہ ہوگا کہ کسی غیر محرم سے بات کرنا، مزے لے کر کے بات کرنا، تو اب یہ زبان کا زنا ہو جائے گا۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو یقین مانیے ہم اصل زنا سے بھی بچ جائیں گے باذن اللہ۔ دیکھیں آنکھ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا العین سہم من سہام ابلیس، آنکھ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے ہدف میں سے ایک ہدف ہے آنکھ، اس لیے آنکھ کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، چہرے کا پردہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ پردے کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ زنا بالکل جو ہے بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آنکھ کا پردہ خاص طور سے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں فرمایا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت بے حیائی اور برائی کی جگہ ہے، برا کام ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے زنا سے۔ زنا ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک انسان نہیں، ایک گھر نہیں، ایک خاندان نہیں، پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے زنا جیسی نحوست سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی وعیدیں سن لیجئے، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف 293 میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل کر کے سر پر سائبان کی طرح کھڑا رہتا ہے، جب وہ اس گھنونے کام سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تب پھر جا کے ایمان اس کے دل میں آتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کہاں ہم جائیں گے؟ ہم تو کافر رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 172 میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 اشخاص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے بوڑھا زانی، ایک تو زنا کرنے والا قبیح گناہ، دوسرے بوڑھا، اور اس میں جوان بھی شامل ہے۔ اس لیے زنا اتنی خطرناک چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تیسرے نمبر پر ہے تکبر کرنے والا فقیر۔ اسی طریقے سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 23915 میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ زنا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا زنا حرام ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے زنا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک زنا حرام ہے، 10 عورتوں سے زنا کرنا اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے جتنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا گناہ ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا بہت ہی زیادہ شدید ہے، کیونکہ وہ آپ کی عفت اور پاک دامنی کے آپ کے سائے میں ہے، آپ کے اعتماد پر وہ وہاں پر ہے، اس لیے اس کے بھروسے کو قائم رکھنا اور پڑوسی کی بیوی کا عزت اور اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کم ہوگی۔ جس دن اور جب بھی میری امت میں زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اسی دن اللہ تعالیٰ میری امت کو آزمائش میں ڈالے گا اور ان پر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ آج ہمارے اوپر کتنے طریقے کے عذاب مسلط ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں میں ہیں مبتلا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم پردے کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں کہ ہماری ماں بہنیں اگر پردہ کریں گے، اور ہمارے لیے بھی پردے کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والوں سے کہہ دو، مردوں سے اور عورتوں سے بھی اپنی نگاہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں۔ اگر ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے بخدا میں کہتا ہوں زنا کے قریب انسان نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے یہی سے بات شروع ہوتی ہے، اس لیے آنکھ کا پردہ سب سے پہلے۔ اس کے صد باب میں سب سے پہلی چیز آتی ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کو آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے۔ جب نکاح آسان ہوگا، جس معاشرے میں نکاح کرنا آسان ہے وہاں میرے بھائی زنا بالکل نہ کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ،
سب سے بہترین نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی بتا کے جا چکے، ہم غور کریں، سب سے بہترین نکاح برکت اور خیر کے اعتبار سے وہ نکاح ہے جو سب سے کم خرچ میں ہو جاتا ہو، جس کا خرچ برداشت کرنا ہر غریب کے بس کی بات ہو کر سکتا ہو، اور وہ نکاح سنت کے مطابق ہے، مسجد کے اندر نکاح ہو اور بس چھوارے وغیرہ تقسیم کر دی جائیں۔ ہاں بچی کی جو ضرورت کا سامان ہو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے بالغ ہوں تو فوراً ان کی شادی کر دی جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر نہیں کریں گے اور بچے زنا کرتے ہیں تو اس کا وبال، اس کا گناہ بچوں کو تو اوپر ہوگا ہی، ماں باپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں والدین سے اس وقت ہم خاص طور سے مخاطب ہیں کہ جب بھی بچے بالغ ہوں فوراً ان کی شادی کا نظم کریں۔ باقی کریئر بنانے کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ بچے جو یہ آپ جانوروں میں دیکھ لیجیے، چڑیوں کو دیکھ لیجیے، یہ بچوں کو صرف اڑنا سکھاتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ بنا کر نہیں دیکھتے۔ آپ ان کے جو ہے معاش کی فکر چھوڑ دیں، بالغ ہوں شادی فوراً کریں۔ اور بہت ساری سے چیز ہیں جس سے اگر ہم وہ کریں گے تو انشاءاللہ زنا کے لیے سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس قبیح بیماری اور جرم اور ارتکاب کرنے سے بچا لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔